اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آپ اس قدر سخاوت کرتے کہ ریح المرسلہ جس طرح تند و تیز ہوائیں ہوتی ہیں اس طرح صدقہ کیا کرتے رمضان میں. اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ میں کسی کو دکھا کے نہیں کروں گا. کوئی بات نہیں، جس طرح چھپا کے صدقہ کرنا افضل ہے، بعض دفعہ لوگوں کے سامنے صدقہ کرنا بھی افضل ہوتا ہے جس کو دیکھ کے دوسرے صدقہ کریں. نیت کو اللہ دیکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے. کتنے لوگ مسکین اور فقیر ہیں، ان پہ صدقہ کیجئے، وہ بھی عید کی خوشی میں شریک ہوں، ان کو بھی محسوس نہ ہو کہ ہماری خوشی کہاں، ان تک بھی اللہ کا دیا ہوا مال پہنچائیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو صدقۃ الفطر کہا ہے. صدقۃ الفطر صدقۃ تجب بالفطر من رمضان، جو رمضان کے روزے اختتام پذیر ہونے پر انسان پہ فرض ہوتا ہے اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں. کوئی غلام ہے یا آزاد ہے، مرد ہے یا عورت ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہر ایک کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. اور صدقہ فطر کون دے گا؟ گھر کا سرپرست، گھر کے تمام افراد، بیوی بچوں، حتیٰ کہ جو گھر میں ملازم کرتے ہیں ان ملازموں کا بھی. اور اگر کوئی مہمان آ گیا ہے اور آپ کے گھر میں وہ عید کرے گا، حتیٰ کہ وہ بچہ جو ابھی دنیا میں نہیں آیا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا ہوتا ہے. صدقہ فطر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل الخروج قبل خروج الناس إلى الصلاة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور آزاد پر، مرد اور عورت پر، چھوٹے اور بڑے مسلمان پر 1 سا کھجوروں کا یا 1 سا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کا، یہ فطرانہ، یہ صدقہ فطر فرض کیا ہے، لازم قرار دیا ہے. اور حکم دیا کہ عید نماز پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کیا جائے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت بتاتی ہے کہ عید نماز سے پہلے جب لوگ عید نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے اس کی ادائیگی ضروری ہے. 1 سا جو آج کل کے اعتبار سے 2 سیر 11 چھٹانک بنتا ہے. اتنی گندم، اتنے جو، یا تو وہ نکال دے، اور اگر یہ نہیں کسی کی ضرورت ہے تو آپ اس کی نقدی بھی نکال سکتے ہیں. اور دیا کس کو جائے گا؟ یہ فقراء کو دیا جائے گا، یہ مساکین کو دیا جائے گا. اس کے لیے ضروری نہیں کہ میرے پہ زکوٰۃ فرض ہے تو میں دوں گا، یہ ہر بندے پہ فرض ہے، سوائے اس کے کہ جس کے پاس 1 دن کا بھی کھانا پینا نہیں، وہ تو لینے والا ہوگا، دینے والا کیسے ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، لیس فی الخیل والرقیق زکاة الا زکاة الفطر فی الرقیق. ویسے گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں، کسی کے پاس غلام ہے زکوٰۃ نہیں، لیکن غلام کی طرف سے فطرانہ ضرور دے گا مالک، اس کا صدقہ فطر ضرور دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض کیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا۔ روزے دار نے جو 30 روزے یا 29 روزے رکھے، کوئی لغو بات ہو گئی، کوئی بیہودہ گوئی کر بیٹھا، اس کو پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے اس صدقے کو لازم کرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صدقۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر او مدان من حنطہ عن كل صغیر وکبیر وحر وعبد، کھجوروں کا 1 سا یا جو کا 1 سا یا 2 مد گندم کے 2 سیر 11 چٹان کے برابر آپ یہ صدقہ نکال سکتے ہیں۔ اور آج کل کے اعتبار سے ہر شخص، مرد اور عورت، بڑے اور چھوٹے، غلام اور آزاد کی طرف سے 100 روپے کم از کم صدقہ یہ ادا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو عید پڑھنے کے بعد دے گا اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، وہ عام صدقہ ہو۔ آپ عید کے دن صبح کی نماز کے بعد سے عید پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کر دیں، نہیں تو 1 دن عید سے پہلے یا 2 دن عید سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ صدقہ من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، جو نماز عید پڑھنے سے پہلے کرے گا اس کی تو ادائیگی ہو جائے گی، اور جو بعد میں کرے گا اس کا عام صدقہ ہے۔ وَكَانَ ابْنُ عُمَرْ يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ بِيَوْمَيْنِ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے بھی یہ صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ آپ آج بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ کل بھی ادا کر سکتے ہیں۔ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن